بدلا مانگنے گجدے بندے، وسن کس طرح دے بندے، ربا تینوں تھوڑے کیڑی تیتھوں بھی نہیں رجدے بندے جناب۔ اس وقت یہ موٹیویشنل سپیکر بن جاتے ہیں، تمہارے گھر والے تمہیں پڑھنے نہیں بھیجتے، تم پڑھتے نہیں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ ناس، یہ سورہ مبارکہ نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے بڑی بہترین سورہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ تعویذ جو ہے بنا کر باندھا جاتا ہے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورہ کو کسی درد پر پڑھے تو اسے آرام آ جائے گا، اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سورہ مبارکہ لکھ کر کسی بچے کے گلے میں لٹکا دے تو وہ بچہ جنات کی اذیت سے محفوظ رہے گا۔ اور مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں ہر رات اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا تو وہ قوم جن اور جو ہے وسواس سے جو ہے نجات پا جائے گا، اور جعلی عاملوں سے بھی جو ہے وہ نجات پا جائے گا۔ اگر سورہ مبارکہ ناس اور سورہ مبارکہ فلق کی کوئی جو شخص تلاوت کرتا رہتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جادو وغیرہ کرنا۔ تو کوشش کریں جو ہے وہ سورہ مبارکہ فلق اور سورہ مبارکہ ناس کی جو ہے وہ تلاوت کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، اور صبح شام جو ہے وہ اس کی ورد کیا کریں، تلاوت کیا کریں۔ تو سورہ مبارکہ ناس کا آغاز ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس لوگوں کے مالک اور حاکم کی، الہ الناس لوگوں کے خدا اور معبود کی جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں پر جو ہے ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ایک بات آتی ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ تو پوری کائنات کا رب ہے، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ تو پوری کائنات کا خدا ہے، وہ پوری کائنات کا الہ ہے، معبود ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے جو ہے وہ رب الناس کیوں کہا کہ اللہ لوگوں کا رب ہے، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یہ کیوں کہا؟ اور مالک الناس کیوں کہا؟ لوگوں کے مالک، اور الہ الناس حالانکہ وہ تو صرف انسانوں کے مالک نہیں ہے، انسانوں کے رب نہیں ہے، انسانوں کے معبود نہیں ہے، وہ تو پوری کائنات کے رب ہے، پوری کائنات کے مالک۔ تو اس لیے شاید اللہ نے جو ہے یہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس، کہ لوگوں میں جو ہے نا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غرور انہیں بہت زیادہ ہوتا ہے، تکبر بہت زیادہ، اور ان کا تکبر اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ فرعون نے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، فرعون بھی رب بن بیٹھا تھا۔ اسی طرح آپ اپنے معاشرے میں جو ہے وہ دیکھتے ہی ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جب دولت آ جاتی ہے، جن کے پاس جب شہرت آ جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ انسانیت سے جو ہے نا نکل جاتے ہیں، وہ پھر عام انسان نہیں رہتے، وہ خدا بننے کے چکر میں ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کسی شریف بندے کو جو ہے ان لوگوں سے پالا پڑ جائے، خدا نہ کرے کسی غریب بندے کو جو ہے وہ ان سے کام جو ہے پڑ جائے، اور ایک دفعہ پڑ جائے تو دعا کیجئے کہ دوسری دفعہ نہ پڑ جائے، تو کیونکہ اگر دوسری دفعہ پڑ گیا نا تو انہوں نے کہا نا تو روز آ جاتا ہے۔ خدا معاف فرمائے، ایسے شریف لوگ اس دنیا میں موجود ہیں کہ ایک غریب بچہ جب ان کے دروازے پہ جاتا ہے، یا ان کی گاڑی اگر کسی اشارے پہ رک جائے تو غریب کا بچہ اگر ان سے 10 روپے مانگے تو یہ اس سے آگے سے بھاشن دیتے ہیں، اس سے آگے سے لیکچر دیتے ہیں، موٹیویشن جناب۔ اس وقت یہ موٹیویشنل سپیکر بن جاتے ہیں، تمہارے گھر والے تمہیں پڑھنے نہیں بھیجتے، تم پڑھتے نہیں ہو، تم اسکول نہیں جاتے ہو، 10 روپے اس نے مانگے ہیں سرکار، دے دیں اسے۔ اور حد ہوتی ہے کہ بعض تو اپنے جو کھڑکی کا جو ہے وہ شیشہ نیچے نہیں کرتے، رب بنے بیٹھے ہیں سرکار جی، رب بنے بیٹھے ہیں، اور ایسی ایسی آگے سے باتیں کرتے ہیں، ایسے گرجتے ہیں یہ، خدا معاف فرمائے۔ تو اللہ جو ہے وہ ان کا بھی رب ہے، اللہ نے یہاں پہ اس لیے یہ استعمال کیا کہ میں ان کا بھی رب ہوں، یہ اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں، اور میری مخلوق کے سامنے جو ہے وہ یہ ان پہ یہ گرجتے ہیں اور ان پر برستے ہیں۔
میری مخلوق کے سامنے یہ گرجتے ہیں، یہ ان پر برستے ہیں، بدلا مانگنے گجدے بندے، وسن کس طرح دے بندے، ربا تینوں تھوڑے کیڑی، تیتھوں بھی نہیں رجدے بندے، قسم منزل مل جانی سی، قسم منزل مل جانی سی، ایکوں پاسے جے بھجدے بندے۔ لوگوں کو چاہیے خدا سے مانگو، کوشش یہ ہونی چاہیے، کوشش یہ ہونی چاہیے روکی سوکی پہ گزارا کر لیں، نہ بندوں سے مانگ نہیں چھوڑ دیں۔ یہ بندے خاطی اولیاء کی بات نہیں کر رہا، ان بندے یہ جو آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں ان سے یہ آپ کے سامنے خدا بن بیٹھتے ہیں، یہ آپ کا وقار خراب کریں گے، آپ کی عزت خراب کریں گے اگر آپ ان سے مانگیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر اس لیے یہ کہا کہ میں رب الناس ہوں، میں ان لوگوں کا بھی، یہ جو رب بنے بیٹھے ہیں ان کا بھی رب میں ہوں، اور ان کا بھی مالک میں ہوں، مالک الناس۔ یہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ حاکم سمجھ بیٹھے ہیں، اقتدار ظاہری ان کے پاس آ گیا ہے، تو یہ میں ان کا بھی مالک ہوں۔ پھر فرمایا الہ الناس، یہ جو اپنے آپ کو خدا خدا سمجھے بیٹھتے ہیں بیٹھے نا، خدا ہوتے ہیں نا، حساب کتاب لینا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے نا بھائی، کسی کے گناہ دیکھنا اور اس پہ سزائیں سنانا، یہ تو خدا کا کام ہے، یا خدا جسے یہ ذمہ داری دے دے یہ اس کا کام ہے۔ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہیں، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے ہم لوگوں کی خامیاں دیکھتے رہیں اور وقت آنے پہ فوراً بولنے لگ جائیں تم نے فلان جگہ یہ کیا تھا، تم نے فلان جگہ یہ کیا، آپ سے یہ غلطی ہوئی، تم سے وہ غلطی۔ خدا نہ بنے، یہ خدا کا کام ہے۔ خدا ہے لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، تو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں۔ تو خدا جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے آپ کو اس معاشرے میں کہ یہ ایک جو ہے خود ساختہ خدا جو ہے وہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود بعض لوگوں کو اپنا خدا بنا دیتے ہیں، بعض لوگوں کو ہماری حرکتیں ہی ایسی ہوتی ہیں، ہم بعض لوگوں کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں، اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ انہیں خود یہ یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ مجھ میں کوئی خاص ایسی خوبی ہے یا مجھ میں کوئی خدائی صفت آ گئی ہے، میں جو ہے وہ، آپ جس شخص کو جو ہے وہ بہت زیادہ عزت دیں گے، بہت زیادہ احترام دیں گے اور بہت زیادہ اس کی تعریفیں کریں گے، وہ عزت دیں گے جس عزت کا وہ حقدار ہی نہیں ہے، وہ احترام دیں گے آپ اسے جس کا وہ حقدار نہیں ہے، یہ وہ تعریفیں اس کی کریں گی جو اس میں وہ چیزیں پائی نہیں جاتی۔ تو ایسا بندہ ضرور جو ہے وہ آپ کے سر پہ ہی، آپ کے سر پہ خدا بن بیٹھے گا اور آپ کی عزت پامال کرے گا۔ پتھرو آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان ایسے لوگوں کا بھی جو ہے وہ میں خدا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے جو ہے میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں پہ بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ یہ خناس کیا ہوتا ہے، اور الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، یہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے یہ جنوں میں سے بھی ہے اور جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہے، دونوں میں سے ہو سکتا ہے، جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے وسوسے ڈالنے والا اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب خناس ہے کیا جو وسوسے ڈالتا ہے؟ تو یہ خناس اس کے متعلق جو ہے وہ ایک بہت زیادہ دل دہلا دینے والی روایت آپ کو سناتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ خناس کیا ہے۔ خناس خنوس سے جو ہے یہ مشتق ہے، جس کا معنی ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانا، جس طرح ستارے ہوتے ہیں نا، ستاروں کو بھی جو ہے عربی میں خنوس بولتے ہیں، تو یہ ستارے بھی ایک خاص وقت میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان بھی جو ہے وہ اسی طرح کرتا ہے کہ یہ جو ہے وہ نظروں سے جو ہے وہ چھپا رہتا ہے، لیکن جو ہے یہ اپنی واردات جو ہے وہ ضرور ڈال جاتا ہے۔ تو ایک روایت ہے جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو ہے اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ جب یہ والی آیہ مجیدہ نازل ہوئی، یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم
ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ وہ لوگ جب کبھی کوئی برا کام انجام دیتے ہیں یا خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے جو ہے وہ طلب مغفرت کرتے ہیں۔ جب یہ والی آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو شیطان جو ہے وہ مکے کے پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں چیخنے چلانے لگ گیا، اور اس نے اپنے سارے نمائندوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو وہ اس کے جو چیلے تھے، شیطان کے چیلے جو ہیں، ان میں سردار جو ہے جو تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر تو چیخ رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے؟ بڑے شیطان یعنی ابلیس سے پوچھا کہ کیوں اتنا چلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ والی آیہ مجیدہ نازل ہوئی ہے، اس نے میری کمر میں لرزہ پیدا کر دیا۔ مجھے ڈر ہے کہ پورے جو ہے وہ سارے انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور خدا جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے گا، یہ سارے جنتی ہیں، کیا کیا جائے؟ تو ایک سردار نے آگے بڑھ کر جو ہے مشورہ دیا کہ اس طرح جو ہے کیا جا سکتا ہے، تو ابلیس کو یہ بات پسند نہیں آئی، مشورہ پسند نہیں آیا۔ دوسرا آگے بڑھا، اس دوسرا بھی مشورہ پسند نہیں آیا، تو یہ خناس اٹھا۔ جب خناس کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پلان ہے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں انہیں یعنی لوگوں کو، انسانوں کو وعدوں اور آرزوؤں میں مصروف رکھوں، لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی خواہشیں، ایک پوری ہوتی نہیں ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کے ساتھ آلودہ ہو جائیں گے۔ جب وہ گناہ کر لیں گے تو میں انہیں توبہ کرنا، گناہ تو کر لیں گے لیکن توبہ کریں گے تو معاف ہوں گے نا، میں انہیں توبہ کرنے ہی بھلا دوں گا۔ ابلیس نے اسے بڑی داد دی اور کہا کہ تو یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ والا شعبہ جو ہے ابلیس نے جو ہے قیامت تک کے لیے اس بدبخت کے حوالے، تو یہ سورہ مبارکہ پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جو خناس ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہم سے گناہ کروائے اور پھر بھلا دے ہمیں۔ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ہم گناہ کریں، اس کے بعد ہم بھول جائیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا تھا، توبہ کرنے ہم بھولیں۔ تو یہ خناس سے جو ہے بچنے کے لیے بہترین یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی جو ہے تلاوت کرنی چاہیے۔ اور کتاب خسائر میں منقول ہے کہ چار چیزیں جو ہیں وہ اس کی طرف سے، خناس کی طرف سے: مٹی کھانا اور ڈھیلے بکھیرنا، دانتوں سے جو ہے وہ ناخن کاٹنا، یہ بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، اور داڑھی اپنی چبانا، اس طرح بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں داڑھی جو ہے وہ چبانا۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نظر بد کے لیے بہترین ہے، اور خناس کی شر سے جو ہے محفوظ رہنے کے لیے جو بڑی بہترین ہے۔ تو کوشش کیا کریں اسے جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ ضرور صبح شام جو ہے وہ کی